اچھا ہوا عائشہ آپا مر گئی۔ ایک بیٹا کراچی ڈیفنس، دوسرا اسلام آباد کے بڑے فارم ہاؤس میں رہتا ہے نا؟ بڑی عجیب بات، بھلا کسی کے مرنے پہ کوئی اس طرح کہتا ہے؟ لیکن عائشہ آپا کو تو مرے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے، بس ہوا یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈی کل ملی ہے ایک فلیٹ میں جہاں وہ کئی برسوں سے بھوت بن کے رہ رہی تھیں۔ لیکن یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی، 2 بچوں کے ساتھ کراچی ڈیفنس کے آبان بیریا میں 4 کنال کے وسیع محل نما گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا بیٹا اسلام آباد میں، جس کا چک شہزاد میں 8 کنال کا فارم ہاؤس اور بحریہ میں لگژری کوٹھی اور کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی۔ اور ماں کا یہ حال، عائشہ آپا جگت عائشہ آپا ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ یہی کوئی 10-15 برس پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی، سب بچوں کو کال کر کے بلایا، اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد وہ ہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ ان جیسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، آخر کیوں نہیں ایسوں کو عقل نہیں آتی؟ کس کس کے نام لوں؟ عائشہ آپا کی اولاد چند مہینوں میں ہی اکتا گئی۔ عائشہ آپا ایک دن طلعت حسین صاحب کے آگے پھٹ پڑی، زاروں قطار ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ دن میں کئی بار سارے بچوں کو فون کرتی ہوں لیکن وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے، کبھی کبھار اٹھا بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریں ابھی کال کرتا ہوں، اور وہ 2 منٹ پہلے گھنٹوں، پھر دنوں، پھر ہفتوں، مہینوں پر محیط ہو جاتے ہیں۔ عائشہ آپا فون ہاتھ میں پکڑے انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، کبھی کبھی تو ساری رات انتظار کرتے گزر جاتی ہے لیکن کسی ایک کا بھی فون نہیں آتا۔ ابھی کوئی 15 برس پہلے ہی کی تو بات ہے جب عائشہ آپا نے بے حد شوق سے پراڈو TZ گاڑی لی، شوق سے خود چلاتی ہوئی طلعت حسین کے گھر آئیں۔ کیک اور مٹھائی لانا نہ بھولیں، پھر وہ ہوتی اور کراچی کی سڑکیں اپنے غریب حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو کبھی نہیں بھولی۔ چند برس پہلے جب تک انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کی تھی، ڈائری پر ترتیب سے دنوں کی تقسیم یعنی باقاعدہ شیڈول بنا رکھا تھا، روزانہ کسی نہ کسی غریب اور نادار کے گھر جانا، ان کے لیے راشن اور نقدی، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، نہ جانے کتنے نادار خاندانوں کے تو باقاعدہ وظیفے لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی۔ پھر اس کے بعد اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہوا سانس کی ڈوری ٹوٹی تو انہیں یقیناً سکون مل گیا ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح ساری رات اپنے فلیٹ کے باہر بے چینی سے ٹہلتی رہتی، بڑبڑاتی رہتی، تھک کے چور ہو جاتی تو نیچے بیٹھ جاتی، پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اب تو وہ اچانک چیخیں مار کر رونے لگ جاتی، جب انہیں اپنی اس حالت کا خود احساس ہوتا ہے ایک دم سے چپ کر جاتی۔ پڑوسی بیچارے ان کے قریب آتے تو یہ انہیں زور سے ڈانٹنا شروع ہو جاتی، لیکن گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس احساس سے بھی آری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں سے انہیں رات کو بھی فلیٹ سے باہر آنا چھوڑ دیا، کبھی کبھار چند منٹوں کے لیے دکھائی دیتی، پھر پاؤں فریکچر کروا بیٹھی، پھر خاموشی سے۔ اس بار جب خاموشی خاص طویل ہو گئی اور پھر جب فلیٹ سے عجیب سی بدبو آنے لگی، عائشہ آپا کو تنہائی نے مار دیا۔ سبق سیکھنا چاہیے، جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں جائیداد بچوں کے نام نہ کیجیے، چاہے وہ کتنے ہی ترلے کر لیں۔ جس دن جائیداد نام کی سمجھے آپ نے ہاتھ پاؤں کٹوا لیا، اب سوکھی عزت بھی نہیں ملنی، وقت تو چھوڑ ہی دیں۔ میرا نام راشد محمود ہے اور آپ میرا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں راشد محمود نوتر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک اس کو پہنچایا جا سکے، تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔